پھر آگے آپ کی نسل ہوئے گی تو اس کے وہ کام آتی ہے، ان کو ایکسپوئر ملے گا، ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا. کہیں اپارٹمنٹ ہے اسلام آباد فرض کرو، ان کا ہمارے پاس ادھر کہیں ہے، تو وہ کبھی آئیں گے، ان کو ایک آنرشپ ملے گی شہر، بڑے شہر کے اندر. بے شمار فوائد کی باتیں، فائدوں کی باتیں. وہ پرانے وقت تھے کہ جب آپ سمجھتے تھے کہ باہر دنیا جو ہے وہ غلطی ہے اور جہاں ہم رہتے ہیں وہی دنیا سیف ہے. ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں نے ایسے باتیں گھڑی ہوئی تھی. دنیا بہترین سے بہترین ہے، 21ویں صدی ہے. اس میں اگر آپ اس طرح کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر بات ہر بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ آپ کو سانس نہیں لینے دے رہے، اتنے آپ کے اوپر سوار ہوئے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ون ٹی وی. کچھ لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ جی ہم آپ سے دور رہتے ہیں، ہم اپنے ایریا کے اندر بامر مجبوری کہیں انویسٹ کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ دور ہیں. تو یہ ایک ان کی تھوڑی امیچورٹی لگتی ہے، ایک لے مان سی اپروچ لگتی ہے، کیونکہ یہ سارا پاکستان ہمارا ہے، بلکہ پوری دنیا ہماری ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ صرف اس وجہ سے باہر انویسٹ کرنا مناسب نہیں ہے اور ہم اس کو انکریج نہیں کرتے. حالانکہ دبئی میں بہت بڑا بزنس ہے. ایک بہت باریک سا معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہاں سے پیسہ دبئی میں لے جائیں گے تو یہ اینڈ آف دا ڈے پاکستان سفر ہی کرے گا. لیکن باہر سے پیسہ یہاں آئے تو وہ پاکستانیوں کو امپلائمنٹ کے مواقع ملیں گے. لیکن پاکستان کی سطح کے اوپر لاہور، کراچی، اسلام آباد بڑے ایریاز ہیں، وہاں آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے، تھوڑا سا خرچ کر کے جائیں، لوگوں سے ملیں، آن گراؤنڈ سمجھیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو آپ کو زیادہ بہتر انویسٹمنٹ اپرچونیٹی مل جائے گی. آپ اچھا ایکسپلور کر پائیں گے. یعنی انسان میں نا کیوریاسٹی ہونی چاہیے. ادروائز اس دوران آپ کافی کچھ آپ کی لرننگ ہوگی. دیکھیں وہ کنویں کا مینڈک بننا مناسب نہیں ہے. ہمیں آج کے دور کے اندر کہ جب کہ بہت ساری فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، وہاں ہمیں نکلنا چاہیے. نکل کے ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے، ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا چاہیے. چھوٹے ایریاز میں آپ کی انویسٹمنٹ بہت آہستہ گرو کرتی ہے، اور بڑے ایریاز میں اچھی جگہ پہ، ٹاپ لوکیشن پہ، ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اگر کوئی چیز لے لیتے ہیں اور وہ کوئی یونٹ ہے یا وہ اچھی لوکیشن کے اوپر ہے یا اچھی پیس کے ساتھ بلڈنگ بن رہی ہے، وہ تیز گرو کرتا ہے. تو یہ اور آپ کی سیر کی سیر بھی ہو جاتی ہے. ایک ہی جگہ آپ رہ کے جو ہے زندگی گزار دیتے ہیں، تھوڑا نکلتے ہیں تو آپ کو فرق ہوتا ہے. پھر آپ کو یہ کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ بڑے شہر میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پھر آگے آپ کی نسل ہوئے گی تو اس کے وہ کام آتی ہے، ان کو ایکسپوئر ملے گا، ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا. کہیں اپارٹمنٹ ہے اسلام آباد فرض کرو، ان کا ہمارے پاس ادھر کہیں ہے، تو وہ کبھی آئیں گے، ان کو ایک آنرشپ ملے گی شہر، بڑے شہر کے اندر. بے شمار فوائد کی باتیں، فائدوں کی باتیں ہیں. وہ پرانے وقت تھے کہ جب آپ سمجھتے تھے کہ باہر دنیا جو ہے وہ غلطی ہے اور جہاں ہم رہتے ہیں وہی دنیا سیف ہے. ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں نے ایسے باتیں گھڑی ہوئی تھی. دنیا بہترین سے بہترین ہے. باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے لوگ کتنے اچھے ہیں، اور آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں خود، کیونکہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ پھر آپ کی اس میں نکھار آتا ہے. اس طرح آپ کی ایکسپوئر بڑھتا ہے. یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں ملک ریاض صاحب، وہ میٹرک پاس ہیں، چھوٹا سا بزنس تھا، پھر انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف چلے گئے، اپرچونیٹی مل گئی پاکستان نیوی کے ساتھ. ان کو کوئی پلاٹنگ چاہیے تھی، انہوں نے اس میں کام کیا. اس کے بعد انہوں کو سمجھ آ گئی بھئی اس طرح زمین خریدی جا سکتی ہے اور اس کو فردر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. پھر یہ الگ ہو کے انہوں نے اپنا بحریہ ٹاؤن بنا دیا. تو وہ پھر خود بتاتے ہیں کہ میں کوئی انوویشن کوئی نہیں کی. میں دنیا میں جاتا ہوں، جہاں کو دیکھتا ہوں. فرض کرو فرانس میں وہ لگا ہوا ہے ایک کھمبا سا ہے جی، جس کو ایفل ٹاور کہتے ہیں، تو وہ ادھر لگا دیا بحریہ میں. اسٹیچو آف لبرٹی وہ وہاں سے امریکہ میں، وہاں سے یہاں لگا دیا. مونومنٹس اس طرح سے اچھے بنا لیے، ایریاز کے نام اس طرح رکھ دیے، کانٹیلاڈو کمرشل تے فلانا. وہ ساری دنیا سے چیزیں پک کی ہوئی ہیں. یہی شعور اور ایکسپوئر ہوتا ہے. جب شعور اور ایکسپوئر ہوتا ہے تو آپ چار چاند لگ گئے. آج بحریہ ٹاؤن میں آئے تو آپ سمجھتے نہیں، آپ لگتے نہیں کہ یار یہ میٹرک پاس بندہ ہے جس کی اتنی بڑی ویژن ہے کہ اس نے اتنا بڑا ڈیولپ کر لیا. تو وہ تو انہوں نے خود بتا دیا کہ بھائی ہم مختلف جگہوں سے لیتے ہیں، وہاں سے چیزیں پک کرتے ہیں اور یہ چیزیں بنتی جاتی ہیں. تو لہٰذا جب آپ باہر نکلتے ہیں، جب آپ اس نیت سے نکلتے ہیں کہ آپ اپنی خوبصورت دنیا کو ڈیزائن کریں گے، ڈیولپ کریں گے، تعمیر کریں گے،
ہیں جی اپریسیشن لیں گے تو پھر آپ کے لیے اپرچونیٹیز اب بے شمار نکلتی ہیں. اور اگر آپ پھر ادھر ہی رہ جاتے ہیں تو پھر میرا سمجھے ایک نسل آپ نے ادھر پھر دفن کر دی, پھر اگلی نسل شاید نکلے تو وہ لمبا پروسیس ہے. تو لہٰذا اس چیز کو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ باہر پتہ نہیں کوئی لوگ, اچھے برے لوگ ہر جگہ, آپ کے علاقے میں بھی اچھے برے لوگ ہیں, باہر بھی اسی طرح. جب آپ باہر نکلیں گے چھوٹا سا آپ انویسٹمنٹ کریں, بہت بڑا رسک نہ لیں, چھوٹا انویسٹمنٹ کریں, آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ کو پھر فیڈ بیک ملے گی, سمجھ لگے گی, اور آپ پھر آگے فردر زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ایک نیا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. چھوٹے علاقوں میں ایک اور پرابلم ہے, لوگ ہمیں کہتے ہیں جی وہ ہم نے انویسٹ کیا تھا, وہ بندہ ہمارا بڑا کلوز ہے, جاننے والا ہے, عزیز ہے, اب ہم اس سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھائی آپ ہمیں پیسہ واپس کرو, پھنسے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا آپ کدھر پھنسے ہوئے ہیں, آپ 21ویں صدی ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر بات ہر بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ آپ کو سانس نہیں لینے دے رہے, اتنے آپ کے اوپر سوار ہوئے ہوئے ہیں. آپ ایک دن نکلیں گے, وہ پوچھیں گے آپ کدھر گئے ہو, بتاؤ جی بھائی, آپ اسے بتاؤ میں تمہارا ملازم لگاؤں یا تو مجھے قید کیا ہوا ہے. لوگوں کو ان کی حد میں رکھیں, اتنا حاوی نہ کریں کہ آپ کا سانس لینا بند ہو جائے. دیکھیں 21ویں صدی ہے, اگلی نسلوں کا معاملہ ہے, اس کو کہ لائن ڈرا کریں, اس کو کہ آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, میرا گھر میری ذمہ داری ہے. آپ اتنے فری نہ ہوں, آپ کو کس نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ آپ مجھے سانس بھی نہیں لے دیں, میں ایک دن جاؤں گا تو آپ کہیں گے آپ کدھر گئے ہیں. یہ تو بہت بڑی دشمنیاں, تو قید میں آپ مبتلا ہیں. ایسی قید سے نکلیں, آزادی حاصل کریں. اللہ نے آپ کو آزاد بنایا ہے, وہ کون رشتہ دار ہے جو آپ کو قید کر رہا ہے؟ اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اس سے بچیں. وہ آپ کا دشمن ہے, رشتہ دار نہیں ہے. رشتہ دار ہوتا ہے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ آپ کہے کہ جی آپ جدھر جو کرنا چاہتے ہو کرو, میں پیچھے ہوں آپ کے. وہ آپ کا خیر خواہ ہے. جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, وہ ایسے بائی ڈیفالٹ ہے. اچھے رشتے بنائیں, اچھے تعلق بنائیں, اچھا لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, ملیں, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ.